اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت میں تیسرے سبق حقوق العباد کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس ہمسایوں کے حقوق کا ذکر ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، حقوق العباد کیا ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنے سے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوالات کے جوابات بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں۔ ہمارا پہلا مختصر سوال بھی حقوق العباد کے بارے میں ہے کہ حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں، تو اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، انہیں آپ حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ یہ جملہ لکھ کے تو اپنا سوال مکمل کریں گے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ان کی ہمدردی، ایثار اور خیر خواہی پر مبنی ہو۔ حقوق العباد میں والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام اور غیر مسلموں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ قرابت داروں کے ساتھ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورۃ النساء کی آیت 36 کا حوالہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں کے ساتھ، یعنی کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی 3 اقسام ہیں: رشتہ دار پڑوسی، قریب رہنے والا پڑوسی، تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا بھی جواب ہے کہ پڑوسی کی کتنی اقسام قرآن میں بیان کی گئی ہیں، تو یہ 3 اقسام آپ دوسرے مختصر سوال کا جواب لکھیں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام کی نظر میں ہمسائے میں صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں، بلکہ ایک محلے میں رہنے والے، کاروباری شراکت دار، ہم سفر اور ہم جماعت، ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے تمام افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا 5واں مختصر سوال ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک حدیث لکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ حدیث پڑھ رہی ہوں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حقوق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ یہ آپ کے 5ویں مختصر سوال کا جواب ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اب ان احکامات کی روشنی میں جو ہمسایوں کے آداب اخذ کیے گئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کی شرح لکھیں گے کہ ہمسایوں کے حقوق کے آداب: پڑوسیوں کے ساتھ سلام پہل کریں، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غم خواری کریں، ان کی خوشی میں شرکت کریں، ان کے جنازے میں شرکت کریں، مالی ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کریں، ان کے عیبوں کو چھپائیں، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس میں ان کی رہنمائی کریں۔ حق پڑوسی صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی پڑوسی کے حق میں شامل ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا تیسرا مختصر سوال ہے کہ ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ تو ان تمام حقوق میں سے اب 2 کوئی سے بھی حقوق بیان کر سکتے ہیں۔ جن حقوق کا میں نے انتخاب کیا ہے ان میں
نمبر 1 پہ شامل ہیں، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کریں اور ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ میں نے یہ 3 حقوق منتخب کیے ہیں۔ معاشرتی اثرات۔ ہمسایوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے 2 معاشرتی اثرات لکھیں۔ پہلا اثر وہ میں پڑھ رہی ہوں، ہمسایوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہ معاشرے میں جانثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا اثر ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاشرتی اثر ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔ جانی اور مالی سطح پر ہر جائز کام میں تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہمدردی اور تعاون کی مثال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ ریاست کی ترقی میں ممدو معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمدردیاں اور حسن سلوک کسی ریاست کو کامیاب بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق ادا کریں تاکہ دینی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی آپ نے بغور سنی ہوگی، 7 سوالات کے جوابات بھی سمجھے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے سوالات کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کی مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ قرآن مجید کے مطابق پڑوسی کی اقسام ہیں 3۔ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر کھائے، اس میں نہیں ہے ایمان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ ہمسایہ۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ تذکرہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کا۔ مختصر سوالات کے جوابات کے نشانات ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ تفصیلی سوال کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق واضح کریں۔ اس سوال کی ابتدا ہم حقوق العباد کی تعریف سے کریں گے۔ یہاں سے جو پہلا مختصر سوال ہے اس کا جواب ہم اس میں شامل کرتے ہوئے دوسری شہ سرخی لکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت۔ اس میں ہم لکھیں گے کہ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ قرابت داروں کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں سے شروع کر کے یہاں تک لکھیں گے مسافروں کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ اس کی شہ سرخی لکھیں گے کہ قرآن مجید میں پڑوسی کی اقسام، اور یہ ہم تھوڑی دیر کا پڑوسی یہاں تک لکھیں گے۔ تفصیلی سوال میں ہمارے پاس اگلی شہ سرخی ہوگی کہ سنت نبوی کی روشنی میں یا حدیث نبوی کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق۔ یہاں 3 احادیث بیان کی گئی ہیں، ان تینوں کو آپ لکھیں گے۔ پہلی حدیث کی شہ سرخی لکھیں گے کہ ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دینا۔ دوسری شہ سرخی لکھیں گے کہ ہمسائے کے حقوق کی فضیلت۔ تیسری حدیث اس بات سے منع فرمانا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ یہ تینوں احادیث ہم اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، اور اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق کے آداب قرآن و سنت کی روشنی میں جو اخذ کیے گئے ہیں ان کا آپ تذکرہ کریں گے، اور یہاں تک پڑوسی کے حقوق میں شامل ہے، یہاں تک آپ کا تفصیلی سوال مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ نے لیکچر بغور سنا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔